الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امامت ہم نے کرنی ہے، سیاست ہم نے کرنی ہے، امامت ہم نے کرنی ہے، سیاست ہم نے کرنی ہے، ہمیں مارو ہمیں پیٹو ہمارے خون سے کھیلو، لہو دے کے نبی کے ختم نبوت کی چوکیداری ہم نے کرنی ہے۔ میرے واجب الاحترام نزیز ساتھیوں اور معزز بزرگوں اور محترم اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میری تقریر کا عنوان ہے عظمت صحابہ، عظمت قرآن اور صحابہ کی سچائی کی دلیل۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھنا چاہیں، اگر ہم قرآن سیکھنا چاہیں تو کسی قاری اور مولوی صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے، تو کسی مفتی صاحب اور مسجد کے امام صاحب سے سیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن میں بات کروں صحابہ کی، صحابہ وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے قرآن سیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن سیکھنے والے صحابہ ہیں۔ یوں ہی نہیں کہ قرآن سیکھ کے اپنے پاس رکھا، سیکھ کے آگے پہنچایا، ہم تک قرآن پہنچانے والے صحابہ کے۔ اس پر بعض لوگوں نے اعتراضات کیے کہ صحابہ نے قرآن صحیح نہیں پہنچایا، صحابہ نے قرآن پہنچانے میں ڈنڈی مار دی۔ اس کی مثال اس طرح دے کے سمجھاؤں، اگرچہ مفتی صاحب 4 بندوں کو بلائیں اور کہیں کہ ایک کو بھیجیں کہ یار یہ میری بات ہے، یہ صدیق اکبر میں میرا فلاں دوست ہے اس کو پہنچا دے، اور یہی بات دوسرے کو بلا کے کہیں دارالعلوم میں میرا فلاں دوست ہے اس کو پہنچا دے، اور یہ تیسرے کو بلا کے کہیں یہی میری بات فاروقیہ میں میرا فلاں دوست ہے اس کو پہنچا دے، اور چوتھے سے کہیں کہ یہی میری بات جا کے علی المرتضیٰ میں پہنچا دے۔ اور کچھ دنوں بعد مفتی صاحب کے وہ دوست آئے اور کہیں کہ آپ کے بندے آئے تھے وہ یہ بات کر رہے تھے، اگرچہ مفتی صاحب نے جو بات کہی وہی بات ہوئی، تو مفتی صاحب کہیں گے یا جن کو میں نے بات دے کے بھیجا یہ کتنے سچے تھے، یہ کتنے پکے تھے، ان کا حافظہ کتنا اچھا تھا کہ انہوں نے میری بات صحیح طریقے سے پہنچائی، انہوں نے میری بات میں ڈنڈی نہیں ماری۔ اگرچہ صدیق اکبر والا دوسری بات کرے، دارالعلوم والا دوسری بات کرے، فاروقیہ اور علی المرتضیٰ والا دوسری بات کرے، تو مفتی صاحب کہیں گے جن کو میں نے بات دے کے بھیجا یہ کتنے بے ایمان تھے، انہوں نے میری بات صحیح طریقے سے نہیں پہنچائی۔ اسی طرح صحابہ بھی نبی سے قرآن لے کے چاروں سمتوں میں گھومیں گے۔ آج مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے قاریوں کو جمع کرو، ایک ہی طرح کا قرآن سنائیں گے، نہ زبر کا فرق نہ زیر کا فرق، حتیٰ کہ نقطہ تک کا فرق نہیں ہے۔ آج مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے قاریوں کا ایک ہی طرح کا قرآن سنانا یہ قرآن کی عظمت ہے اور صحابہ کی سچائی کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔